العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج کا یہ درس جو ہمارے شیخ محترم کے ساتھ ہوگا ایک ضروری بات تھی جس کی وضاحت میں کر دینا چاہتا تھا. گزشتہ درسوں میں ہم نے خواتین کے اعتکاف کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی اور یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المؤمنین کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے اعتکاف کیا اور بعد میں بھی ہم نے اعتکاف کیا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی اجازت ہو، اور اگر شوہر نہ ہو تو ولی الامر جو بھی ہے اس کی اجازت ہوگی، اور اس کے لیے اعتکاف کی شرطیں بھی رکھی گئی کہ اس میں فتنے کا باعث نہ ہو. اور اسی طرح ایک چیز جو ہمارے ساتھ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر جہاں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں وہیں ایک حیض کا مسئلہ ہے، عذر ہے جو اسے لاحق ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں کہ عورت اگر طواف کر رہی ہے اور اس حالت سے گزرتی ہے تو طواف سے باہر ہو جاتی ہے. اور اسی طرح بہت ساری عبادتیں ہیں، روزے کی عبادت ہے، تو بالکل ویسے ہی اعتکاف کا مسئلہ. اگر اعتکاف کی حالت میں حیض آ جائے تو فوراً اعتکاف سے باہر ہو جائے، اور اگر وہ نفل اعتکاف ہے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اس پر کوئی قضا نہیں ہے الا کہ وہ واجب کر. اسی طرح لیکن اس سلسلے میں ایک چھوٹ جو دی گئی، مستحاضہ، حیض الگ چیز ہے، استحاضہ الگ چیز ہے. حیض جو ہر عورت کو متعینہ مدت پر دنوں پر لاحق ہوتا ہے، اس کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے، اس کے بعد سارے عبادات بجا رہے ہیں. لیکن استحاضہ کا مسئلہ ایسا ہے پاک ہونے کے بعد بھی کچھ وہ حالت باقی رہتی ہے جس کو استحاضہ کا نام دیا گیا. تو کہا کہ عورت پاک صاف ہو، پھر اعتکاف میں بیٹھے لیکن اس حالت سے وہ باہر نہ ہو، استحاضہ کی شکایت ہو، تو کہا کہ اس حالت میں وہ اعتکاف کر سکتی ہے. جسے کہا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے اعتکاف کیا اور استحاضے کی شکایت تھی، یعنی خون رکتا نہیں تھا، سرخی اور زردی نظر آتی تھی، خون رکتا نہیں تھا. اسی حالت میں انہوں نے اپنا اعتکاف پورا کیا. تو اچھی طرح فرق محفوظ رکھیں کہ حیض اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے، فوراً عورت اعتکاف سے باہر ہو جائے گی. لیکن استحاضہ جسے کہتے ہیں کہ حیض کی شکایت ختم نہ ہو، لگاتار خون جاری رہے، اس کی مثال ویسے ہے جیسے جرح یسیر، فقہا نے کہا کہ کوئی زخم ہے جس سے لگاتار خون اور پیپ بہہ رہا ہے. ایسا آدمی معذور ہے. جیسے کوئی آدمی ہے جس کا وضو ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، رکتی نہیں. تو جیسے وہ لوگ معذور ہیں ویسے وہ عورت بھی معذور ہے جس کا خون رکتا نہیں. یہ ایک وضاحت تھی جو ہم آپ کے سامنے بتا دینا چاہتے تھے. ابھی شیخ محترم کا درس ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسائل کو صحیح فکر میں سمجھنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم حاضرین، گزشتہ درسوں میں ہم نے سورۃ الشرح کی تقریباً 3 آیتوں کی تفسیر
گزشتہ درسوں میں ہم سے گزر چکی ہے. اس درس میں انشاءاللہ چوتھی جو آیت ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ مکمل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ورفعنا لك ذکرک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو اور آپ کی تعریف کو اور آپ کے مقام کو کیا ہم نے اونچا نہیں کیا؟ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ سورت میں اور اس سورت کے شروع میں جو نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے کی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو ہے گنایا ہے. اور پھر اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو اور آپ کی تعریف کو اور آپ کے مقام کو ہم نے اونچا نہیں کیا. حقیقت میں یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی عظیم آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک عظیم چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے، جس کو بیان کرنے سے حقیقت میں ہماری زبانیں جو ہے قاصر ہیں، اور پھر یہ دروس اور یہ اوقات اس کے لیے ناکافی ہیں. اس کی تفسیر کے اندر یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسے اونچا کیا، آپ کے نام کو کیسے اونچا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم. تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا فلا اذکر الا ذکرت معی، فلا اذکر الا ذکرت معی. سبحان اللہ، یعنی کتنی عظیم فضیلت ہے، اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا اذکر الا ذکرت معی، کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ، یعنی جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوگا وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو دونوں کو ایک ساتھ کر دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا اذکر الا ذکرت معی، کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہیں جو ہے اسی کے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا. یہی شرف کافی ہے، یہی مقام و مرتبہ کافی ہے. اس کے بعد تفسیر میں کہا فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاة الا ینادی بها، یعنی کوئی بھی خطیب جب خطبہ دیتا ہے، کوئی بھی تقریر کرنے والا جب تقریر کرتا ہے، کوئی بھی بیان کرنے والا کوئی بیان کرتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی نمازی جب
نماز پڑھتا ہے اور پھر تشہد میں بیٹھتا ہے اور پھر نماز کے اندر اور پھر اذان کے اندر اور پھر اقامت کے اندر، ان تمام میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کر دیا. یعنی اگر کوئی مؤذن اذان دے اور کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے تو اس کی اذان جو ہے مکمل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اذان میں، جو کہ دن میں 5 وقت میں اور پھر دنیا کے ہر مقام میں، یعنی پوری دنیا کے اندر یہ آواز اور یہ ندا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں پہنچتا ہے. یعنی بلکہ بہت ہی کم لوگ آج دنیا میں باقی رہیں گے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا نام جنہوں نے نہ سنا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا دن میں 5 مرتبہ جو ہے بلند کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح اقامت کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی اقامت جو ہے بلند ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح کوئی بھی خطیب جب خطبہ دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ شہادت، کلمہ توحید اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی شہادت پیش کریں. اور پھر اسی طرح تشہد کے اندر ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ملا دیا. یعنی جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوگا وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا. اور پھر قرآن کے اندر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا جی؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اسی وقت ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع ہوگی اسی وقت اللہ تبارک و تعالی کی اتباع اور جو اطاعت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی محبت اسی وقت حاصل ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی دونوں کی اطاعت کے اندر اور پھر اتباع کے اندر اور پھر اخلاص کے اندر ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو ہے ملا دیا. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے سارے دروازے بند کر دیے. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے سارے دروازے بند کر دیے. یعنی کوئی دروازہ نہیں کھلے گا جب تک کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی نہ آئے.
یعنی سارے دروازے اللہ تبارک و تعالی نے بند کر دیے سوائے ایک دروازے کے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے. اگر کوئی اس راستے سے داخل ہوگا, اگر کوئی اس راستے سے اللہ تبارک و تعالی کے پاس آئے گا, تبھی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس کوئی بھی عمل اس وقت تک جو اوپر نہیں جائے گا, اس وقت تک جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس کوئی عمل جو اس وقت تک جو ہے قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جو ہے مہر جو ہے نہ لگی ہو, اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کے پاس کوئی عمل بھی جو ہے قبول نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, تو اس کی جو ہے بڑی کامیابی ہے, تو وہ جو کامیاب ہو گیا. تو آپ جو ہے قرآن شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اونچا کیا. بلکہ یہی نہیں, اگر کوئی شخص اسلام میں جو داخل ہونا چاہتا ہے, اگر کوئی شخص جو ہے مسلمان ہونا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کہے لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یعنی جب تک وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نبی ہونے اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد ہونے کی گواہی نہیں دے گا, اس وقت تک جو ہے اس کی شہادت جو ہے مکمل نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جو ہے میں صرف جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوں مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے میں گواہی نہیں دیتا, تو کیا وہ جو ہے مسلمان ہوگا؟ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا, اور نہ ہی جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو لازم کر دیا, اپنے ذکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے لازم کر دیا. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب تک کوئی نہیں کہے گا اس کی شہادت اور جو ہے گواہی مکمل نہیں ہوگی. تو بہت سے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی کو پہچانتے ہیں, جن کو یقین ہے کہ جو ہے ہمارا خالق موجود ہے, اللہ تبارک و تعالی ہی نے ہمیں پیدا کیا. جیسے بہت سے یہود و نصارہ ہیں, یہود ہیں اور جو ہے نصارہ ہیں, اور بہت سے مشرکین ہیں, ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے, ہمارا معبود ایک ہی ہے. اور پھر اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں, جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور بہت سے نیک اعمال بھی کرتے ہیں, مگر کیا اس وجہ سے وہ جو ہے مسلمان ہیں؟ نہیں, وہ جو مسلمان نہیں ہیں, اور نہ ہی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک وہ اس بات کا اقرار نہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طرف جو ہے نبی بنا کر بھیجا ہے. اور جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے, تو وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اونچا کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو جو ہے اونچا نہیں کیا. تو اس آیت کے اندر دیکھیے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے خاص جو ہے خطاب فرمایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یعنی پوری صورت کے اندر آپ دیکھیے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ.
الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. یعنی یہ تمام آیتیں ہم کو جو ہے یہ جو ہے بتلاتی ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جو ہے اونچا کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو اونچا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اخلاق پر اور ایسی اچھی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا کہ نہ ہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی جو ہے ویسے گزرا اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جو ہے ویسا جو ہے ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا تزکیہ کیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اخلاق کے تعلق سے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کے رب نے یعنی آپ کے خالق نے جو آپ کے اخلاق کی جو تعریف کی، جبکہ ان اخلاق کو دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو ہے اونچا کیا اور جو ہے آپ کے اخلاق کی تعریف کی، کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا تزکیہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النجم کے اندر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج میں جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حق ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا تزکیہ فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اور آپ کے قول کا تزکیہ فرمایا. کیا فرمایا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. تو یہ تمام اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو ہے اونچا کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس نام کا انتخاب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نام بھی خود جو ہے ایسا نام ہے جو آج تک جو ہے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں رکھا. اور پھر جو عرب کے اندر جو اس نام کا کوئی بھی جو نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انتخاب کیا. تو محمد یعنی جس کی جو ہے تعریف کی گئی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اور پھر جو ہے ملائکہ نے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد اور پھر اسی طرح احمد، یہ سارے نام اللہ تبارک و تعالی نے پرانی قوموں کی کتابوں میں اور پھر جو ہے پرانے انبیاء نے، سابقین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے
ان تمام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنی قوموں کے لیے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سارے انبیاء سے اللہ تبارک و تعالی نے میثاق لیا. سارے انبیاء سے اللہ تبارک و تعالی نے اقرار لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں جو ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں تو تم جو ہے ان کی اتباع کرو گے, تم جو ہے ان کی اتباع کرو گے اور ان کی اطاعت کرو گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کہ تم جو ہے ان پر جو ایمان لاؤ گے, وَلَتَنصُرُنَّهُ اور پھر جو ہے ان کی مدد کرو گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جب صحیفہ دیکھا تورات کا جس کو وہ پڑھ رہے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے لال ہو گیا, سرخ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو اگر آج زندہ ہوتے, اگر ابھی جو زندہ ہوتے تو ان کو بھی جو ہے میری اتباع کرنا ہوتا, ان کو بھی جو ہے میری اتباع کرنا ہوتا, میری شریعت جو ہے ان کے لیے ہوتی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی جب عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجیں گے, جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائیں گے اس دنیا کے اندر, تو اور پھر جو ہے مہدی ان سے کہیں گے کہ جو ہے آپ جو ہے امامت کریں, آپ جو ہے نماز پڑھائیں, تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نہیں, بلکہ جو ہے یہ امت ہی جو ہے ایک دوسرے کی امام ہے. تو یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر جو ہے داخل ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کیا ہم نے آپ کے لیے جو ہے آپ کے ذکر کو جو ہے اونچا نہیں کیا. اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جو ہے عمل کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. وہ جو ہے کوئی نئی جو شریعت لے کر نہیں آئیں گے, بلکہ جو ہے ان کو بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جو ہے عمل کرنا ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو ہے اونچا کر دیا. ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, اور پھر ان سے یہ عہد بھی لیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو وہ جو ہے ان کی اتباع کریں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو وہ جو ہے تورات اور انجیل میں جو ہے موجود ہے. تورات اور انجیل میں ان کے پاس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ان کے پاس جو ہے موجود ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے تعلق سے کہا کہ جب یہود مدینہ کے اندر تھے اور ان کو معلوم تھا کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے قریب ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کا زمانہ جو ہے قریب ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وقت جو ہے قریب ہے,
اور پھر وہ لوگ جو ہے اوس اور خزرج کو یعنی جو انصار تھے مدینے میں ان سے یہ کہتے تھے کہ جو ہے ایک نبی جو آنے والا ہے، یعنی جب انصار ان پر جو غالب ہوتے جنگوں میں تو یہاں ان سے کہتے کہ جو یہ نبی آنے والے ہیں تو ہم جو ہے ان کی اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر ہم جو ہے تم سے جو جنگ کریں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ کہ جیسے وہ لوگ اپنے بچوں کو جو پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کے تعلق سے جیسے ان کو معرفت ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے ان کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ایسے جو ہے اونچا کیا کہ ہر قوم کی کتاب میں اور ہر نبی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو ہے اپنی قوم میں جو اونچا کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں انہوں نے اپنی قوم کے اندر علی الملأ اپنی قوم کے سامنے جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو ہے کھلے طور پر جو ہے ذکر کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنی قوم کو جو ہے بشارت دی، اپنی قوم کو جو خوشخبری دی کہ جو ہے میرے بعد احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آنے والے ہیں. تو انہوں نے جو ہے اپنی قوم کو جو اس کی جو ہے بشارت دی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو ہے اونچا کیا. بلکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اونچا کیا اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ذکر کو بھی جو اونچا کیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو اور اپنی ساری چیزوں کو جنہوں نے قربان کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذکر کو بھی جو ہے ان کتابوں میں ذکر کیا اور ان کے ذکر کو بھی جو ہے اونچا کر دیا. کیونکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کے ذکر کو بھی اللہ تبارک و تعالی اونچا کرے گا. یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اونچا کر دیا تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، ان کے دین پر قائم رہے گا، ان کی شریعت پر عمل کرے گا، ان کے راستے پر چلے گا تو اس کو بھی جو ہے وہ حصہ شامل ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو رفعت الذکر ہے اس کے اندر جو ہے آپ کی امت کو بھی جو ہے وہ شامل ہے. تو ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ذکر کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اونچا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی صفت کو تورات کے اندر ذکر کیا.
اور پھر اس کے بعد کہا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انجیل میں بھی جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو ہے ذکر کیا. بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے، آپ کی شریعت کی اتباع کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذکر کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی ذکر جو ہے ان کتابوں میں کیا، جن کے تعلق سے جو ہے یہ ہے کہ آپ کی امت جو ہے حمادون ہوگی. حمادون یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ہمیشہ جو ہے تعریف بیان کرنے والی ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اور آپ کی امت کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرما دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو اونچا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مؤمنین کے دلوں میں جو ہے داخل کر دیا. کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی مؤمن جو ہے نہیں ہوگا جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، بلکہ اس کا ایمان جو اس وقت تک جو ہے مکمل ہی نہیں ہوگا کسی مسلمان کا، کسی مؤمن کا، جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ کیوں نہ ہو، جب تک نہ ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، کہ کسی کا جو ایمان اس وقت تک جو ہے مکمل نہیں ہوگا جب تک جو ہے اس کے دل میں میری محبت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بیٹے سے، اپنے باپ سے، بلکہ پوری دنیا کی محبت سے جو ہے زیادہ جب تک نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ مؤمن نہیں ہوگا. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وعید جو ہے فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یعنی ہم کو جو ہے وعید فرمائی، ہم کو جو ہے روکا ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اگر ہمارے آبا کی، ہمارے بھائیوں کی، ہماری تجارتوں کی، اور پھر جو ہے ہماری جو ہے بلڈنگوں کی، اور پھر جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر یعنی اگر یہ ساری محبتیں، ان چیزوں کی محبتیں اگر ہمارے دلوں میں اگر جو ہے زیادہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی طرف سے جو ہے کوئی تم پر جو ہے مشکل جو ہے نازل فرمائے گا. یعنی جب تک ہمارے دلوں کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب رہے گی اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ چیزیں جو ہے نازل نہیں فرمائے گا. تو اس سے معلوم یہ یعنی اس آیت میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبت کا جو ہے ذکر فرمایا. احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ اگر ان چیزوں کی محبت اگر ہمارے دلوں میں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مشکلیں اور پھر جو ہے پریشانیاں اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب جو ہے ہم پر جو ہے نازل ہوگا. آج یہی
اللہ المستعان. آج جو ہے یہی چیزیں جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے اور جو ہے دنیا کی ساری چیزوں کی محبت جو ہے ہمارے دل میں موجود ہے. دنیا کی ساری چیزوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسے ہونا ہے ویسی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو ہے وعید اللہ تبارک و تعالی نے سنائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کے دلوں میں جو محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کلمہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کلمہ جو ہے ایک مسلمان جو ہے برداشت نہیں کر سکتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی نہیں بلکہ امہات المؤمنین ازواج مطہرات اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے خلاف بھی جو ہے ایک کلمہ جو ہے ایک مسلمان جو ہے برداشت نہیں کر سکتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے ایک مسلمان جو ہے اپنے والد کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف، اپنے بچے کے خلاف جو کوئی بات جو ہے سن لے، مگر یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے امہات المؤمنین اور پھر جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف کوئی ایک کلمہ بھی جو ہے وہ سن کے جو ہے خاموش رہ جائے. یعنی اگر کوئی خاموش ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر ایمان کی جو کتنی جو ہے کمزوری ہے، اس کا دل جو ہے کتنا کمزور ہے ایمان سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جب ان کے سلسلے میں ہم ایک کلمہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے ہیں ان کے خلاف، تو ہم کیسے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے ایک جو ہے کلمہ جو ہے برداشت کر سکتے ہیں آپ کی شان میں اور آپ کی گستاخی میں. تو دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو ہے اونچا کیا. جو محبت اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈالی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محبت جو ہے مؤمنین کے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں ہے، اس کی کوئی جو ہے حد نہیں ہے. اور پھر ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو مومن ہیں، اور بلکہ ساری دنیا کے اندر جو اسلام موجود ہے اور جو ایمان موجود ہے اور جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم حج کرتے ہیں، یعنی جو بھی مختلف عبادتیں کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیسے پہنچی ہمارے پاس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لاتے تو پوری دنیا جو ہے گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہوتی، پوری دنیا جو ہے گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہوتی اور پوری دنیا جو ہے جہنم میں جاتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے دنیا والوں پر رحم فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا پر اور اس امت پر جو ہے رحم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو ہے گمراہی سے نکالا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین پر جو احسان کیا، مؤمنین پر اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، منت کی، ان پر جو احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کو بھیجا. اور پھر اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو یہ سارے مظاہر ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے جن کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو ہے بلند کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک اللہ تبارک و تعالی نے پہنچا دیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھر جو ہے باقی نہیں رہے گا جہاں پہ یہ دین جو ہے نہ پہنچے, جہاں پہ یہ دین نہ جو ہے پہنچے. تو جب دین پہنچے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کے اندر جو ہے بلند ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو اس کے اندر آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو انتشار کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو پھیلایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو ہے بلند کیا. اور پھر یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اس دنیا میں جو ہے اونچا کیا, اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں اونچا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے صلاۃ بھیجتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو ہے آسمانوں میں جو ہے اونچا کیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے ہر مخلوق کے پاس جو ہے موجود ہے. ہر مخلوق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے صلاۃ بھیجتی ہے. ہر مخلوق, یہاں تک کہ جو ہے جانور, اور پھر جو ہے پانی کے اندر جو ہے مچھلیاں, سارے لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے صلاۃ بھیجتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو جو گمراہی سے نکالا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی تعلیم دی پوری دنیا کو, اور پھر جو ہے دنیا میں جو عدل قائم کیا, دنیا میں جو انصاف قائم کیا, تو اس کی برکت کی وجہ سے ہر مخلوق, یہاں تک کہ جو ہے سارے جانور, اور پھر جو ہے پرندے, اور پھر جو ہے مچھلیاں, سارے لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں, اور پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلاۃ بھیجتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا, کہا کہ جو ہے مچھلیاں پانی کے اندر, اور پھر جو ہے سارے حیوانات اور سارے مخلوق جو لوگوں کو جو ہے خیر جو سکھائے اس پر جو ہے صلاۃ بھیجتے ہیں. تو جس نے خیر جو ہے سکھایا ہے اس کے سید کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر آج ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں, سارے بلکہ پوری دنیا کے مسلمان, صحابہ کرام سے لے کر آخری دنیا تک, دنیا کا آخری مسلمان جب ختم ہوگا اس وقت تک وہ جو بھی عمل کرے گا, وہ جو بھی کرے گا, اس کا پورا اجر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہوگا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذکر کو اور آپ کی شان کو اور آپ کے مقام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اونچا کیا, یہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے محبت کرنا ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے, اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالی نے اونچا کیا ہے اور آپ کے مقام کو اللہ تبارک و تعالی نے اونچا کیا ہے, ویسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے اور پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی جو ہے حفاظت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ان آیتوں پر غور کرنے اور ان کو جو ہے سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو اور ہمارے تمام جو ہے دوسرے نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے لیلۃ القدر کے ثواب کو حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔